بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین اکرام، ایک بہت بڑے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 5 نصیحتیں مطالعے میں آئی تھی، تو خیال ہوا کہ اس کو ناظرین تک پیش کر دیں تاکہ سننے والوں کے ساتھ ساتھ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے کے اندر ایک تختی لگوائی تھی جس میں 5 نصیحتیں انہوں نے کی تھی۔ پہلی نصیحت یہ تھی کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، یعنی دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں تو یہاں پر رہنے کے لیے اتنی محنت کرنا ہے جتنا ہمیں یہاں رہنا ہے۔ اور کتنا رہنا ہے ہم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین 70 و 60، یعنی میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں رہیں گی۔ کوئی ایک دن میں بھی انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا 100 سال کی عمر میں انتقال ہوتا ہے۔ اگر ایوریج نکالا جائے تو 60 اور 70 سال کے درمیان کی عمر رہیں گی۔ اس 60 اور 70 سال کی عمر میں ہم کو کتنی محنت کرنی چاہیے اور کتنا دنیا سے دل لگانی چاہیے۔ پچھلے زمانے کی جو عمریں ہوا کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کی عمر تھی۔ پھر بھی کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جب آپ نے اتنی عمر گزاری ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے گھر کے اندر 2 کمرے ہیں، ایک کمرے کے دروازے سے نکلتا ہوں اور دوسرے کمرے کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت میں نے زندگی گزاری۔ 950 سال کی زندگی ملی اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا کم وقت مجھے ملا ہے۔ ہماری تو عمریں بھی 50-60 سال کی۔ ایک خاتون ایک نبی غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی، آپ دعا کیجئے کہ میری اولاد پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کے بیٹوں کی عمریں کتنے سال رہیں گی، کتنے سال کے بعد وہ فوت ہو جاتے ہیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یہی کوئی 200 سال، کوئی 250 سال، کوئی 300 سال، اتنی کم عمر میں بچے وفات پا جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو آنے والی امت ایسی ہوں گی کہ ان کی عمریں ہی 50-60 سال کی ہوں گی۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ کیا وہ 50-60 سال میں اپنی زندگی کے تمام ضروریات کو پوری کر لیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اس 50، 60 اور 70 سال کی عمریں جن کو ملیں گی وہ کھائیں گے، پیئیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، اپنی زندگی بھی گزاریں گے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی اگر اتنا وقت مجھے مل جائے تو میں ایک سجدے میں اس وقت کو گزار دوں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو جو عمریں ملتی ہے 60-70 سال یا پھر کم و بیش، کسی کی کم اور کم زیادہ، تو یہ بہت کم لمحہ ہے۔ اتنے کم لمحے کے اندر ہم کو زندگی کی ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ نمرود نے جنت بنائی تھی، باغ ارم، اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ میں جنت بناؤں گا، میں اس میں رہوں گا۔ لیکن کیا ہوا؟ نہ وہ باقی رہا، نہ اس کی جنت باقی رہی۔ کوئی چیز باقی رہنے والی، یہ دنیا ہر حال میں گزر جائے۔ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا اور بنا کر کہا کہ کوئی میرے محل میں عیب نکالے تو میں اس کو انعام دوں گا۔ تو ایک سامنے سے فقیر یا درویش گزر رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ اس میں 2 عیب نظر آئے۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا کہ اس نے بتایا کہ آپ کے محل میں 2 خرابیاں ہیں، 2 عیب ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ 2 عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک عیب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ تو اس میں ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی چاہے محل بنا لے، نہ محل باقی رہے گا نہ آدمی باقی رہے گا، یہ بہت کم عمر ہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، بہت کم لمحہ ہم کو یہاں رہنا ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرنا ہے جتنا ہمیں وہاں رہنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری زمین کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے آسمان تک، اور ایک پرندہ آسمان سے بھیجا جائے، وہ آئے اور ایک رائی کا دانہ لے کر چلے جائیں، پھر 1 سال کے بعد دوسرا دانہ لے کر جائے، پھر 1 سال کے بعد تیسرا دانہ،
اس طریقے سے اگر وہ کرتا جائے تو ساری زمین خالی ہو جائے گی لیکن جنت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، دنیا میں کم رہنا ہے، آخرت میں بہت زیادہ رہنا ہے۔ تو ہم کو فکر یہ کرنی ہے کہ آخرت میں جتنا رہنا ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں کہ وہاں رہیں، اتنی ہم کو وہاں کی فکر کرنا ہے۔ پچھلے زمانے میں جو لوگ گزرے آخرت کی بہت فکریں کیا کرتے تھے، اتنی فکریں کیا کرتے تھے کہ وسط ایشیا کے اندر علاء الدین اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ ان کے جائے مقام پر جن لوگوں نے جا کر دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ جس پتھر پر وہ نماز پڑھتے تھے، پتھر پر ان کے سجدے کے اور گھٹنوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ میں آخرت کی تیاری کرتا ہوں اور آخرت کی تیاری کے لیے میں نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے شاعر نے فرمایا نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا ہوا، یعنی پیشانی پر نماز کا نشان آ جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے۔ تو بزرگ اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ آخرت میں ہم کو وہاں رہنا، وہاں کی زندگی اصل ہے، وہاں کی فکر اصل ہے۔ تیسری نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم محتاج ہو۔ ہم یقیناً ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم بہت محتاج ہیں اللہ کے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے، یعنی ایک طواف میں 7 چکر۔ اس اعتبار سے وہ 70 طواف روزانہ کیا کرتے اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا۔ 70 سال کی عمر میں یہ کام۔ جب ان سے ہم پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک ہم بھی، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بے شک ہم کام بھی کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو سارے اعمال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں، یعنی اگر ہم اپنی ضرورت کو مانگیں تو ان سے مانگیں جو کسی چیز کا محتاج۔ ایک آدمی ایک بادشاہ کے پاس اپنی ضرورت کو لے کر گیا، دروازے پر دستک دی، دربان آیا اور کہنے لگا کہ بھائی بادشاہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب تھوڑی دیر توقف کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر دستک دی، دربان پھر آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت دعا مانگ رہے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد آئے۔ وہ آدمی سوچنے لگا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے جس سے مانگ رہا ہے کیوں نہ میں اسی سے براہ راست مانگوں، کیوں بادشاہ کو میں بیچ میں لاؤں؟ تو مجھے بادشاہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، وہ خود محتاج بنا ہوا ہے۔ تو چوتھی چیز یہی فرمایا کہ اس سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ بے شک اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ کی ذات اتنی عظیم اور بابرکت ذات ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پانچویں چیز فرمایا گناہ اتنا کرو جتنا عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ کتنا عذاب ہم سہیں گے، کتنا جہنم میں ہم رہیں گے، جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ ہم کیسے برداشت۔ فرمایا جاتا ہے کہ جہنم کی عذاب میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کو آگ کے جوتے پہنانے کی وجہ سے اس کی گرمی سے دماغ پگھل کر نیچے بہ رہا ہوگا، یعنی پیر میں جوتے پہنے اور دماغ گرمی کی وجہ سے پگھل رہا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب۔ اسی طریقے سے کئی عذابات، سخت عذابات کا بیان کیا گیا ہے جہنم کے عذابات میں سے۔ تو فرمایا گناہ اتنا کرو جتنا عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ ہمارے پاس تو دنیا کی تھوڑی سی آگ کی برداشت نہیں ہوتی، آگ تو بہت دور کی بات، گرما کے موسم کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر پائیں گے؟ سرما کے موسم کی سردی برداشت نہیں ہوتی، بارش کے موسم کی بارش ہمیں برداشت نہیں ہوتی، ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ تو یہ 5 چیزیں جو بتائی گئی، پہلی چیز بتائی گئی ہے، دوبارہ یاد دہانی کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم محتاج ہو۔ اور چوتھی چیز فرما صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں۔ گناہ اتنا کرو جتنا عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو
ان 5 نصیحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔